ٹو IS Sparkling۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ الحج کی ایکسرسائز کو سالو کریں گے، چیپٹر 4۔ اس سے پہلے ہم نے 3 چیپٹر کر لیے، سورۃ مریم، سورۃ طٰہٰ، تو اب ہم چوتھا چیپٹر کرنے لگے ہیں۔ تو اگر آپ کو پیچھے والے چیپٹر چاہیے تو آپ ڈسکرپشن میں لنک ہے، اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور پلے لسٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس پورے ترجمے کو پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تعارف پڑھ لینا، مضامین پڑھ لینا ہے، علمی و عملی نکات پڑھ لینے ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، جواب کی نشاندہی کریں۔ اس سے پہلے آپ نے ذخیرہ الفاظ کو اچھے سے پڑھ لینا ہے، جیسے کہ یمسکو وہی روکے ہوئے ہے، یمشونا وہ چلتے ہیں، منسکن عبادت کا طریقہ۔ فرسٹ کوسچن ہے، درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ سورۃ الحج ہے، تو سورۃ الحج کیا ہے؟ مکی مدنی سورت، ٹھیک ہے؟ مکی بھی ہے اور مدنی بھی۔ لیکن MCQs، پہلی مرتبہ جہاد کی اجازت دی گئی، تو کب دی گئی تھی؟ سورۃ الحج میں۔ تیسرا MCQ، سورت کے شروع میں قیامت کے احوال کا بیان ہے، تو اس کا جواب ہے سورۃ الحج میں۔ چوتھا MCQ ہے، سورۃ الحج میں حکمرانوں کو تاکید کی گئی ہے، تو کس چیز کی تاکید کی گئی ہے؟ تو اس کے جواب ہے الف، نیکی کا حکم دینے کی۔ پانچواں MCQ ہے، سورۃ الحج میں جہاد کی اجازت کو مسلمانوں کے لیے قرار دیا گیا ہے، تو اس کا جواب ہے خوشخبری، جی خوشخبری۔ سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیجیے۔ پہلا شارٹ کوسچن ہے، سورۃ الحج کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ تو کیوں دیا گیا؟ تو آپ نے اس کی ہیڈنگ دینی ہے، سورۃ الحج کو یہ نام، اس کے ہیڈنگ دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے۔ فرسٹ پیج پہ آ جائیں گے، اس کے پیج نمبر 48 پر، دیکھیے 48 پر آ جائیں گے۔ یہاں سے آئے گا، اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح شروع ہوا اور اس کے بنیادی ارکان کیا ہیں۔ اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الحج ہے، تو اس کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے۔ اس سے پہلے آپ نے یہ بھی یاد کر لینا کہ اس کی کتنی آیات ہیں، 78 اس کے آیات ہیں، اور اس کا کچھ حصہ مدینہ میں نازل ہوا اور کچھ حصہ مکہ میں، تو یہ کیا ہے؟ مکی مدنی صورت ہے اس وجہ سے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کوسچن ہے، سورۃ الحج کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ الحج کا خلاصہ کیا ہے؟ تو آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، سورۃ الحج کا خلاصہ۔ اس کے بعد آپ نے اس کا آنسر دینا ہے۔ خلاصے کی ہیڈنگ دینے کے بعد سورۃ الحج کا خلاصہ قیامت کے احوال، حج و قربانی کا بیان اور جہاد کی اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا جواب یہاں سے یہاں تک ہے۔ تھرڈ شارٹ کوسچن ہے، سورۃ الحج کے اہم علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ تو آپ نے کبھی بھی 2 نہیں صرف یاد کرنے، آپ نے 3 سے 4 یاد کرنے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے ہیڈنگ دینی ہے، علمی و عملی نکات، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے کوئی سے بھی 3 سے 4 کر لیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ یہ ہے، قیامت کا دن ایک نہایت سخت اور ہولناک دن ہوگا، کہ قیامت کا دن کیا ہوگا؟ ایک سخت دن ہوگا جو لوگوں کے ہوش اڑا دے گا، ٹھیک ہے؟ شیطان کی پیروی کرنے والے دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب میں ہوں گے۔ جو شیطان کی پیروی کرے گا وہ دنیا میں بھی گمراہ ہی رہے گا اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اس کو ان کا عذاب ملے گا۔ تیسرا پوائنٹ ہے، شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے اور شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں مانی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور چوتھا یہ کر لیں، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کوئی سے بھی 3 سے 4 پوائنٹ کر لیں، پہلا کر لیں، دوسرا کر لیں، تیسرا کر لیں، ٹھیک ہے؟ چھوٹے چھوٹے بھلے کر لیں، اور ایک یہ کر لیں، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ تھرڈ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ یمسی کا معنی ہے وہی روکے ہوئے، جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا وہی روکے ہوئے۔ منسکن کا معنی ہے عبادت کا طریقہ، منسکن عبادت کا طریقہ۔ یمشونا وہ چلتے ہیں، یمشونا کا معنی ہے وہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، دی گئی آیات کا با محاورہ ترجمہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، ٹھیک ہے؟ اس آیت کا ترجمہ ہم دیکھیں گے اب۔
پہلی آیت کا ترجمہ ہے اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زندہ فرمایا پھر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ فرمائے گا، یقیناً انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو اس کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے۔ دوسرا ہے آپ کا، دوسری آیت ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ اس کا ترجمہ ہے یہاں پہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت اور قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا جس پر وہ چلتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ہرگز وہ آپ سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو اس کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے، سیکنڈ کا صحیح ہے۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے اس سے آگے ہی، ٹھیک ہے، اور اگر وہ آپ سے جھگڑیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ لاسٹ ہے اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اس کا ترجمہ ہے اس سے آگے ہی، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تو یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کے ایکسرسائز میں دیے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 65 سے 69 کے بامحاورہ ترجمہ آپ نے یاد کر لینا، کوئی سا بھی وہ آپ کو ایگزام میں دے سکتے ہیں، صرف ایکسرسائز والا ہی نہیں کرنا، آپ نے سارے یاد کر لینے ہیں۔ لاسٹ کوسچن ہے سوال نمبر 5، سورۃ الحج پر ایک مفصل مضمون تحریر کیجیے۔ سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا ہے، سورت بتانے کے لیے مکی صورت ہے یا مدنی، کیونکہ یہ ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ الحج ایک منفرد صورت ہے، اس کا کچھ حصہ مدنی ہے اور کچھ مکی۔ اس صورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے ہو چکا تھا اور تکمیل ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ یہ بتائیں گے کہ سورۃ الحج کیا ہے، کون سی صورت ہے، مکی ہے یا مدنی۔ پھر آپ نے بتانا کہ کتنی آیات ہیں، تو اس کی کتنی ہیں، 78 آیات ہیں۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ حج، پھر آپ نے بتانا ہے سورۃ الحج کو یہ نام کیوں دی گیا، سورۃ الحج کا نام، اس کی ہیڈنگ دیں گے سورۃ الحج کا نام کی ہیڈنگ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے یہاں تک لکھنا ہے، پھر آپ نے خلاصے کی ہیڈنگ دیں گے، خلاصے کی ہیڈنگ دے کے یہ لکھنا ہے، پھر آپ نے اس کا آپ کا جو مین کوسچن ہے مضامین کا، وہ آپ لکھیں گے مضامین کی ہیڈنگ دیں گے، پھر آپ نے لکھنا ہے ابتدا میں، سورۃ الحج کی ابتدا میں کیا بتایا، کس کے احوال بیان کیے ہیں، قیامت کے احوال، ٹھیک ہے۔ ابتدا کی ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں اور قیامت کے احوال کی بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن منافقوں اور کافروں کے برے انجام اور مومنوں کے اچھے انجام کا ذکر ہے، اور پھر حج اور قربانی کے احکام کا بیان ہے۔ حج ہے تو حج میں قربانی بھی تو ہوگی، حج اور قربانی کی حقیقت سے آگاہ کیا گیا۔ آپ میں اس کے ہیڈنگ بھی دے سکتے ہیں کہ حج اور قربانی کی حقیقت، اس کی بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں یا ابتدا کی بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں، جو آپ کو اچھا لگے اور یاد رہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے لکھنا ہے مشرکوں کے خلاف جہاد کی اجازت لکھیں گے یا مشرکوں کے خلاف جہاد کی اجازت کی ہیڈنگ دے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے یہ لکھ دینا شرک سے منع کیا گیا، آپ پوائنٹ کی صورت میں لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں، جہاد کی اجازت، اس کی ہیڈنگ دے کے آپ نے یہ سارا لکھ دینا ہے۔ پھر آپ نے آخری ہیڈنگ دینی ہے سورۃ الحج کے آخر میں کیا بتایا ہوا ہے، تمام انسانوں کو ایمان لانے کی بھرپور دعوت دی گئی۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور انسانوں میں سے جس کو چاہا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا، ایمان والوں کو عمل صالح کرنے اور امت کی ذمہ داری ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کا لانگ بنتا ہے، لیکن آپ نے تعارف بھی دینا ہے، اس کے آیات بھی بتانی ہے، پھر آپ نے لاسٹ میں یہ لازمی لکھنا ہے علمی اور عملی نکات، ٹھیک ہے۔ اس میں سے آپ نے 3 سے 4 جو آپ نے اس میں یاد کیے ہوئے ہوں گے، شارٹ کوسچن میں یاد کیے ہوں گے، وہ آپ لازمی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ کا ایک پورا اچھا سا لانگ کوسچن بن جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔